وكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، آج ہم سورہ زخرف 43ویں سورہ 599 صفحہ 589 اور آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 44 تک یہ جو 7 آیات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وَمَن يَعْشُ، واو کا معنی ہے رفقائے محترم اور من میں نا کوئی، جو کوئی، اور جو کوئی یعشو عین شین یا اور وا اشا یعشو اور آشیا یعشا، اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں والا ہو لیکن آنکھیں بند کر کے، آنکھیں ہوں لیکن آنکھیں بند کر لے اور آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے نابینا بن جائے. آنکھیں ہوں اس کے پاس لیکن آنکھوں پر پٹی چڑھا لے، آنکھیں بند کر لے، اور کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرے کہ آنکھیں اپنا کام نہ کریں اور آنکھوں کا جو فعل ہے وہ رک جائے. تو اس کا معنی جو کوئی اندھا بنا، اندھوں کی طرح بند کر رہا. اور کس چیز سے وہ اندھا بنا؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کی جانب سے. عن میں نا تجاوز سے، ذکر مضاف ہے اور الرحمن مضاف الیہ ہے، یعنی رحمان کے ذکر کی جانب سے. اور رحمان کا ذکر کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے 2 حوالے ہیں. سورہ الحجر 15ویں سورہ کی آیت نمبر 9 اور حامیم سجدہ 41ویں سورہ کی آیت نمبر 41، کہ یہ جو ذکر ہے یہ قرآن پاک ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز 41. تو جو کوئی کتاب الہی یعنی قرآن پاک اس کی جانب سے اندھا بن جائے، اندھا پن اختیار کرے، آنکھیں بند کر لے، اللہ کے آئے ہوئے نور سے اپنے آپ کو فیضیاب نہ کرے، تو پھر اس کا
وبال نتیجہ سزا کیا ملتی ہے؟ نقیض لہو شیطانا، قیض قاف یہ زوال، اس کا معنی ہوتا ہے گدھے یا گھوڑے پر کاٹھی اور اس کے منہ میں کڑیالہ ڈال کر کسی بچے کے یا کسی کے ہاتھ میں بھی اس کی لگام کا دے دینا. تو نقیض لہو ہم اس کی لگام دے دیتے ہیں، ہم اس کا قبضہ یا تصرف یا چال دے دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ شیطان. یعنی جب کوئی فرد، جماعت یا گروہ اللہ کے قرآن سے اپنی آنکھیں بند کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس فرد یا جماعت یا گروہ کی لگام شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. شیطان گویا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا قرین کہتے ہیں ایسا ساتھی جو کسی وقت بھی ساتھ نہ چھوڑے، سائے کی طرح. جس طرح جسم کے ساتھ سایہ ہے تو گویا کہ وہ اس کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہنستے روتے ہر حالت میں شیطان ان کے اوپر سوار رہتا ہے. اور وہ شیطان کوئی ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ افراد بہت سے ہیں، اس لیے شیطان بھی بہت سے. کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ جو شیطان ہے یہ جنس کے طور پر آگے انہم جمع کا صیغہ آیا ہے. بے شک یہ شیاطین، یہ بہت سے شیطان، یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ یعنی جب شیطان کسی فرد پر کاٹھی ڈال لیتا ہے یا کاٹھی ڈال لیتے ہیں تو پھر ان کی تغد و جدوجہد کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ یہ شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، ضرور بضرور یہ سواد دال اس کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، ہنڈرنسز، رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. تو یہ روک دیتے ہیں، یہ شیاطین روکتے ہیں ان کو جن کی لگام اور نکیل ان شیطانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. کہاں سے روکتے ہیں؟ عن السبیل، اللہ کے راستے سے. یعنی پھر قلبی اور قالبی طور پر، ذہنی اور فکری طور پر یہ کبھی بھی ان کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی ان کے لیے پھر موقع قائم نہیں رہتا. ہر قدم ان کا اللہ کی کتاب سے ہٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن اپنی ذات میں ان کا گمان کیا ہوتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ، اور گمان کرتے ہیں وہ خود اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے بارے میں ان کا کیا گمان ہوتا ہے؟ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے. یعنی گمراہ سے گمراہ بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اصل راستہ چھوڑ بیٹھے. گمراہ سے گمراہ افراد بھی، وقت کے شیاطین بھی اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کا جوہر اور خلاصہ انہوں نے پا لیا. فرمایا کہ حیات دنیا میں تو ان کا یہ حال ہے، اور حیات آخرہ میں کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یا ان میں کا ہر فرد جب ہمارے پاس آئے گا، قالا، تو اس وقت وہ یوں کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. یعنی جس نے گمراہ کیا اور جو گمراہ ہوا، تو گمراہ ہونے والا وہاں پر آخرت میں اللہ کے حضور میں یا گمراہ کرنے والے کو دیکھ کر یوں کہے گا اے کاش کہ تیرے اور میرے مابین بعد المشرقین، اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. یعنی وہاں جا کر کہے گا اے کاش کہ میں تیرا چہرہ نہ دیکھتا، کاش کہ تیری اور میری آپس میں ملاقات کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا.
اے کاش کہ میں تجھے نہ ملا ہوتا، فبئس القرین، تو بہت ہی بدخواہ، بد کردار، بہت برا تھا تو میرا ساتھی، یعنی ساتھی تو ایسا بنا کہ تو نے مجھے اللہ کے راستے سے روکا اور آج ابدی جہنم کا مجھے ایندھن بنا دیا۔ فبئس القرین، تو بہت برا ہے ساتھی۔ فرمایا کہ جب وہ ایک دوسرے پر تبرہ کریں گے، اظہار بیزاری کریں گے، تو الہی ارشاد یوں ہوگا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، فرمایا کہ یہ واویلا کرنا، اظہار بیزاری کرنا، تبرہ کرنا، یہ تبرہ کرنا آج تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَن يَنفَعَ، اور ہرگز نفع بخش نہ ہوگا تمہارے لیے۔ کیا نفع بخش نہ ہوگا؟ یہ ایک دوسرے پر اظہار بیزاری، لعنت ملامت، الیوم ٹوڈے، آج کے دن یہ ایک دوسرے پر اظہار بیزاری کرنا، یہ کچھ نافع نہ ہوگا، نفع مند نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس ظلم، کیونکہ حیات دنیا کے اندر تم خوب ایک دوسرے کے دست و بازو رہے، ظلم کیا تم نے۔ ظلم کا قرآن حکیم میں رفقائے محترم اطلاق سورہ لقمان 31ویں سورہ آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے سب سے بڑا ظلم۔ ظلم تم یہاں بمعنی اشرک، کہ تم نے دنیا میں جو شرک کیا اور شرک میں جو تم ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، تو اب وہ شرک کی پاداش میں آج یہ تبرہ کرنا ایک دوسرے پر تمہارے لیے نافع نہ ہوگا۔ انکم فی العذاب مشترکون، اور آئیے قیادت کرنے والے اور قیادت پہ نازاں و فرحاں رہ کر اللہ کے قرآن سے ہٹنے والے، یہ دونوں عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ فرماتے ہیں اللہ رب جلیل افانت تسمع الصم، کہ اے ہمارے حبیب کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں کن کو؟ الصم بہر، اسم کی جمع، اسم مذکر، سما مؤنث، اور دونوں کی جمع سم۔ ہاں، یہ 599 589 صفحہ ہے جہاں پر اس وقت ہم جا رہے ہیں، سورہ زخرف 43ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 39۔ افانت تسمع الصم، کیا بھلا آپ سنا سکتے ہیں؟ بہروں اور تہدی العمی، یا کیا آپ بھلا ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور انہیں کہ جو اپنے آپ کو واضح گمراہی میں مبتلا کر، تو واضح گمراہی میں مبتلا ہونے والے اور اپنے لیے اندھا پن اور بہرا پن قبول کرنے والے، ان کو بھلا آپ ہدایت دے سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ اندھا اپنے اندھے پن کو خود نہ ترک کرے اور بہرا جو ہے وہ اپنے بہرے پن کو خود دور نہ کرے، تو رسول جو ہیں وہ یا دائی یا معلم یا مذکر، وہ کسی بھی ایسے شخص کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے رسول ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں، آپ کی یعنی وفات ہو جائے، آپ چلے جائیں، تو کوئی بات نہیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو دونوں شکلوں میں آپ رہیں یا آپ چلے جائیں، دونوں صورتوں میں جن تک آپ قرآن کا جن پر آپ کلام الہی کا پہنچانے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں، فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ان کو سزا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور نورینت، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیا
کہ دکھا دیں ہم آپ کو الذی وعدنا ہو، وہ چیزیں کہ جن کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، فإنا علیہم مقتدرون، تو بلا شبہ ان پر ہم مکمل طور پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ بس اے رسول یہ ہوں یا وہ، آپ کی ڈیوٹی یا آپ کا فریضہ کیا ہے؟ فاستمسک، بس مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں۔ کس چیز کو؟ بالذی اوحی الیک، وہ قرآن پاک کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کا فریضہ یا آپ کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں۔ کیا چیز؟ بالذی اوحی الیک، جو کہ آپ کی جانب وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، کہ آپ قرآن پاک کی وحی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اور آگے فرمایا انکا علی صراط مستقیم، بلا شبہ آپ کا قرآن پاک کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہنا، مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑے رکھنا، یہ آپ کے صراط مستقیم پر صحیح سیدھے پائیدار مستحکم نہ مٹنے والے راستے پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کسی فرد یا جماعت کا کھڑا ہو جانا، قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، یہ اس فرد یا جماعت کے صراط مستقیم کو پا لینے کی دلیل ہے۔ یہ اصول قرآن کا کہ قرآن حکیم پر جم جانا، قرآن حکیم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، قرآن حکیم سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل۔ اور آج یہ جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہم دریاؤں کے چکر لگا رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ دریا پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ لیلۃ القدر پانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، لیلۃ القدر کو قدر والا کس نے بنایا؟ رمضان کو محترم کس نے بنایا؟ قرآن پاک نے۔ قرآن پاک کی حیثیت مہمان کی ہے، اور لیلۃ القدر کی حیثیت مکان کی ہے۔ میزبان جو ہے وہ غائب، یعنی مہمان، یعنی وہ چیز، وہ اللہ کا کلام کہ جس نے رسول کو رسول بنایا۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغام لانے والا، پیغام لانے والا، پیغام لانے والا رسول ہے۔ اب ہمارے پاس ایک شخص بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے، وہ ہمارے پاس ایک پیغام لاتا ہے۔ اب جو پیغام لانے والا رسول ہے، اس کے کپڑوں کو ہم چومیں، چاٹیں، اس کا بے پناہ احترام کریں، لیکن جو پیغام لایا ہے بادشاہ کا، اس پیغام کو، لفافے کو، خط کو لے کر اوپر سروں کے اوپر بہت اونچے مقام پر رکھ دیں، تو کیا یہ ادب ہے؟ یعنی پیغام لانے والے کا ادب غیر معمولی، اور جو پیغام لایا گیا ہے، پیغام ہے، میسج ہے، رسالت ہے، اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھنا، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کا مقام نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ایک بال ہے، کوئی دانت ہے، کوئی پگڑی ہے، کوئی امامہ اور جوتا نالین، جن کی نسبت رسول ہی مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ ان کے احترام کے لیے تو ہم سراپا نیاز بنے ہوئے، اور جس کی حتمی اور یقینی نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، قرآن پاک کہ جس نے نزول کے بعد آپ کو رسول بنایا ہے، وہ نسبت جو یقینی اور حتمی ہے اللہ کے کلام کی،
وہ ہمیں وہ پہلے میں کہا کرتا تھا قرآن کی اصلاح میں پس پش ڈالنا، تو پچھلے اتوار کو ایک محترم دوست نے عبد الجلیل صاحب نے کہا کہ نہیں قائد صاحب یہ بات نہیں ہے، اس امت نے قرآن کو پس پش نہیں ڈالا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے، سروں کے بہت اوپر، کہ آپ کی ہماری رسائی نہ، کوئی پڑھ نہ لے، کوئی سمجھ نہ لے، تو پس پش ڈالنے کی بجائے بہت اونچا رکھا ہے تاکہ کوئی اسے چھو نہ سکے، اور چھو لے تو بس چھو منتر کی طرح۔ تو ارشاد ربانی ہے رفقائے محترم کہ بلا شبہ آپ کا قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا یہ کیا ہے؟ انکا علی صراط مستقیم، بلا شبہ یہ آپ کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جو فرد یا ادارہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی کے ساتھ اپنا امام و رہنما بنا لے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم ہو گیا، اس نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی اس کی دعا وہ اپنے مقصود کو جا پہنچی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بلا شبہ یہی قرآن، کوئی اور نہیں، یہی قرآن، یہ قرآن کیا ہے رفقائے محترم؟ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے شرف و مجد کا ضامن ہے، آپ کو فرائض و واجبات یاد دہانی کرانے والا ہے۔ یہی قرآن آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کو آپ کا مقام بتانے والا، فرائض بتانے والا، واجبات بتانے والا، اللہ نے آپ کو کس کام پر مامور کیا ہے، آپ کی فرائض و واجبات کیا ہیں، یہ نقشہ اور چارٹ آپ کو کون بتائے گا؟ اللہ کا یہ ذکر، اللہ کی طرف سے یہ آنے والا مذکر، یاد دہانی کرانے والا اللہ کا کلام۔ آپ کے لیے بھی ذکر یہی قرآن ہے، اوال قومک، اور اس گروہ اور جماعت کا کہ جس کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قائم ہیں، قوم قیام کرنے والے، کہ جو آپ کے ساتھ قائم ہیں ان کے لیے بھی فرائض و واجبات کا ڈٹرمن کرنا، بتانا، حق اور باطل کے فیصلے کرنا، یہ بھی اسی قرآن، اسی کا مقام ہے، منصب ہے۔ اور آگے الفاظ یہ آئے ہیں رفقائے محترم وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وَسَوْفَ، اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ تُسْأَلُونَ، تُسْأَلُونَ جو ہے رفقائے محترم سأل یسأل، پوچھنا، جواب طلب کرنا۔ اردو میں ہم مسئول استعمال کرتے ہیں، مسئول، مسئولیت، اکاؤنٹیبلٹی، مسئول تسألون، اور بلا شبہ کچھ وقت کے بعد آپ اور آپ کی قوم، آپ اور آپ کی امت، آپ اور آپ کے رفقا، آپ اور آپ پر ایمان لانے والے، کیا ہوگا رفقائے محترم؟ تسألون، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی زیر بحث آنے والی ہے۔ آپ اور آپ کی جماعت سے ان قریب قرآن کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ یہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا، سمجھے یا نہیں سمجھے۔ تو اس قرآن کا رفقائے محترم سمجھنا، سمجھانا، اس کا پانا اور اسے آگے پہنچانا، یہ وہ ذمہ داری ہے، فریضہ اور ڈیوٹی ہے کہ جس کے حوالے سے آپ اور میں جواب دہ قرار دیے گئے۔ سوف تسألون، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے قیامت میں پوچھیں گے کہ یہ قرآن جو پہنچا تو کہاں پہنچایا، کن کو پہنچایا، پہنچایا یا نہیں پہنچایا، سمجھے یا نہیں سمجھے۔ یہ تو رفقائے محترم ہمارے جو کوسچن پیپر میں لازمی جو سوال ہے یہ ان میں ہے، سوف تسألون، ان قریب تم سے ضرور بضرور اس کے حوالے سے پوچھا جانا۔ اب جس کے بارے میں رفقائے محترم ہم سے سوال ہونے والا ہے، لازمی ہے، وہ تو ہم تیاری نہیں کر رہے، اور ان کے برعکس جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کے نام پر جتھے، جماعتیں، لشکر کھڑے کر کے مار دھاڑ میں اور دہشت گردی میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں
سورہ البقرہ کے دو مقامات آیت 134 اور 141، تو اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا نام لے لے کر فرماتے تلک امت قد خلت، یہ امت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، انبیاء، یہ گروہ تھا جو آیا اور چلا گیا، اور اے لوگوں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کون میں سے افضل کون تھا، مفضول کون تھا، یہ کویسچن آپ کے اور میرے پیپر میں آنا ہی نہیں۔ تو کون افضل تھا اس امت میں، کون مفضول ہے، کون 19 ہے، کون 20 ہے، یہ سوال تو رفقائے محترم میرے اور آپ کے پرچے میں آنا ہی نہیں۔ تو جو سوال آنا ہی نہیں، کس کی فقہ افضل ہے، کس کی ذات افضل ہے، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کس کے کمالات زیادہ ہیں، یہ سوالات وہ ہیں رفقائے محترم جو میرے اور آپ کے پرچے میں آنے ہی نہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی تمام جدوجہد جو ہے، توجہ جو ہے وہ انہی سوالات اور ان جیسے سوالات پر لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح رفقائے محترم ہمارے اور آپ کے لیے بہت سی الجھنوں میں سے ایک اور الجھن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق اور باطل کا تمام نقشہ رکھ دیا، تو وہاں بھی الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، الجھن پیدا کرنے کے لیے ایک سوال رکھ دیا گیا، جو آپ کے اور میرے سامنے بھی یہ سوال آ جائے گا۔ 378 صفحہ ہے، 378 صفحہ، آیت نمبر 51-52، کیا فرمایا؟ جھٹ سوال کر دیا فرعون نے، کیا سوال کیا؟ قال فما بال القرون الاولی، آپ حال کی بات کر رہے ہیں، مسائل کی بات کر رہے ہیں، فرائض و واجبات کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے، یہ بحث ہو رہی ہے، تو جھٹ ایک سوال کر دیں گے۔ سوال کیا ہے؟ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے اکابر ماضی کے جو ہمارے اکابر اسلاف گزر چکے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ حق پر تھے، باطل پر، جنتی تھے یا جہنمی تھے؟ یعنی گزرے ہوئے ایام، گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے اسلاف، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیسے تھے؟ جنتی تھے، جہنمی تھے؟ اب رفقا کو دو ہی ممکنہ صورتیں ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کہیں سارے جنتی، یا کہیں سارے جہنمی۔ اگر کہتے ہیں سارے جنتی تو کہیں گے ٹھیک ہے، انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، ہم بھی جنت پہنچ جائیں گے۔ اور اگر کہیں سارے جہنمی تو کیا کہے گا فرعون؟ دیکھو یہ کیسا عادی بن کر آیا ہے، یہ کہتا ہے تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں، ہم سب تو جہنمیوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا کو جہنمی قرار دے رہا ہے۔ تو ماحول ایک اشتعال انگیزی کا پیدا ہو جائے گا، سامعین و ناظرین سینٹیمنٹل ہو جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، اور جب قوم یا فرد یا معاشرہ جذبات میں آ جائے تو حقائق کو وہاں قائم نہیں رہتے۔ تو ایسے حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا رفقائے محترم؟ اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت و رہنمائی کے حوالے سے یہ مقام آیا ہے، مجرد کوئی سٹوری قصے کے طور پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 سورہ طٰہٰ ہمارے سامنے کیا ارشاد فرمایا؟ قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب، کہ جن کے بارے میں تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے نا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی، وہ حق پر تھے یا باطل پر، تیری کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی اساس پر یہ بتایا کہ اے موسیٰ تو ان کو جواب دے۔ کیا جواب دے رفقا محترم؟ علمها عند ربی فی کتاب، کہ یہ جو گزر چکے ہیں ائمہ، اسلاف، بزرگ گزرے ہوئے،
علمھا عند ربی فی کتاب، ان کے اعمال کیا تھے، عقائد کیا تھے، کتنا حق تھا کتنا باطل تھا، جو کچھ وہ تھے ان کے بارے میں مکمل معلومات، ان کا پورا ریکارڈ میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ علمھا یعنی علم قرون الاولی، یہ پہلے اصناف، ان کا تمام جو معلوماتی سرمایہ ہے وہ میرے رب کے پاس محفوظ ہے، فی کتاب، رجسٹر میں، علم الہی میں، یعنی ان کے بارے میں مکمل معلومات میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور میرے رب کا حال یہ ہے رفقائے محترم کہ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرے رب کا علم یہ ہے، ذات کا میرے رب کا حال یہ ہے کہ میرا رب نہ تو فیصلہ کرنے میں بہکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، نہ اس کے حقیقی فیصلوں کی جگہ پر نعوذ باللہ غلط فیصلوں کا کوئی امکان ہے، ولا ینسا، اور نہ میرا رب بھولتا ہے کہ وہ بھول کر کوئی فیصلہ غلط کر دے۔ تو رفقائے محترم قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے حساب دینا ہے ان کا مکمل ریکارڈ تیرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ تو جب مکمل ریکارڈ محفوظ ہے اور رب کی شان یہ ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرتا نہیں، تو ماضی کے جتنے بھی رفقائے محترم کارنامے ہیں، اشخاص ہیں، ان کو سپرد الہ کرے، سپرد خدا کرے، اور حال کے حوالے سے میرے اور آپ کے حوالے سے گفتگو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضمن میں ہماری اور آپ کی جو جواب دہی ہے، حالت ہے، مسئولیت ہے، اس کا ایک اور حوالے سے ہم قرآن میں یوں مقام پڑھتے ہیں، سورہ الانعام 168 آیت 168 سورہ الانعام، یہ آیت 94 یا ہو سکتا ہے بعض میں 95 ہو، 168 صفحہ سورہ الانعام، یہ 168 صفحہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بلا شبہ تم آؤ گے ہمارے پاس، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اے لوگو تم آؤ گے ہمارے پاس، اور آؤ گے تو کس طرح آؤ گے رفقائے محترم؟ اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فرادا، ایک ایک کر کے، یعنی جب میرا اور آپ کا حساب ہونا ہے رفقائے محترم، تو اس حساب کتاب کے وقت ہم نے ایک ایک کر کے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے، فرادا۔ اور اس ضمن میں عرض کروں رفقائے محترم کہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں اس میں آپ کے سامنے قرآن، سورت اور آیت پیش کرتا ہوں، اور یہ سورت اور آیت سب کے ہاں ایک ہے، کوئی قرآن سورت اور آیت میں مختلف نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ ترجمے کا، اگر آپ میرے ترجمے پر مطمئن نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی ترجمہ تو ہوگا نا کہ جس پر آپ کو اتفاق ہو۔ خدا کے لیے آپ اپنا ترجمہ مان لیں، اپنا ترجمہ اٹھا لیں، جس ترجمے پر آپ کو اتفاق ہے اسے بنیاد بنا لیں، لیکن کلام الہی کو بنیاد ضرور بنائیں، کیونکہ میری اور آپ کی نجات صرف اور صرف اللہ کے کلام کو امام ماننے میں۔ میرے ترجمے سے آپ کو اتفاق نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنا ترجمہ جس ترجمے پر آپ کو اتفاق ہے اس کو اساس بنائیں، لیکن کلام الہی کے تدبر، تفکر اور عمل میں آگے بڑھنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ بلا شبہ تم آؤ گے ہمارے پاس، کس طرح آؤ گے رفقائے محترم؟ فرادا، فرادا فعالہ کے وزن پر، فرید، فردن، ایک ایک کر کے، تنہ تنہا، ایک ایک کر کے آؤ گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ
ایک ایک آنے میں حال اور شان کیا ہوگی؟ کما خلقناکم اول مرہ، یہ ایسا ہی تم ایک ایک کر کے آؤ گے ہمارے پاس جس طرح تم دنیا میں ایک ایک کر کے اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو۔ اور دیکھو وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو خول تم نے اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، میں اور میری اولاد، میرا مال، میرا فلان، میری فلان، یہ جو میں اور میری کے چکر ہیں، خول ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس وقت تمہارے پاس نہیں ہوگی۔ چھوڑ چکو گے تم وہ سب کہ جس کے خول چڑھائے تم نے اپنی ذات پر۔ کہاں چھوڑ آئے؟ وراء ظہورکم، اپنی پشت کے پیچھے، یعنی یہ تو دھرتی کا مال تھا، دھرتی میں رہ گیا، یہ کوٹھیاں، یہ کارخانے، یہ اولادیں، یہ خواجگیاں، یہ بٹ برادریاں، یہ جتنا کچھ ہے یہ دھرتی کا مال ہے جو دھرتی پر تم چھوڑ آئے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رفقائے محترم، وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور فرماتے ہیں اور نہ دیکھیں گے ہم، وَمَا نَرَا، اور نہ دکھائی دیں گے ہمیں۔ کہاں نہیں دکھائی دیں گے رفقائے محترم؟ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ۔ کیا دکھائی نہیں دے گا؟ شُرَكَاءَكُمْ، شُفَعَاءَكُمْ، شفاء شفیع کی جمع ہے، جن کو تم نے اپنا سفارشی، یہ میرا پیر ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا دستگیر ہے، یہ میرا بچانے والا ہے، یہ غیب سے آگے آ کر میری مدد کرنے والا ہے، رجال غیب، یہ غیب سے ہماری امداد کرنے والے ہیں، رب کے حضور میں ہمیں پکڑا کر پکڑے جانے کے بعد چھڑانے والے ہیں۔ کون ہمیں پکڑ سکتا ہے؟ اس محشر کی گھڑی میں ہمیں کیا خوف ہو سکتا ہے؟ ہمارا فلاں شفیع ہے، سفارشی ہے، اس کی مدد ہے، وہ ہمارا دستگیر ہے۔ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ، اور نہ دکھائی دیں گے ہمیں تمہارے ساتھ۔ کیا کون دکھائی نہیں دیں گے؟ شفعاءکم، شفیع کی جمع، سفارشی۔ کون سے سفارشی رفقائے محترم؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، وہ کہ جن کے بارے میں تم نے یقین کر رکھا ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، یقین اور عقیدے کا حال یہ ہے انہم فیکم شرکاء، کہ جن کو تم نے اپنے خون میں، رگ رگ میں رچا بسا لیا ہے، جو تمہارے خون کی گردش کی طرح جو تمہاری ذات میں گردش کر رہے ہیں، ان کی محبت، مودت، ولا۔ ہماری تو ولا ہے فلاں کے لیے، وہ ہمارے اولا بالفضل اولانا، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے اولا ہیں، وہ ہمارا قبلہ و کعبہ ہیں۔ تو کوئی نظر نہیں آئے گا ان میں سے کہ جن کو تم نے اپنا شفیع پکڑ رکھا ہے اور جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ تو تمہاری ذات میں شریک ہے۔ فرماتے ہیں لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے مابین جو تم نے عقیدتیں، محبتیں، ولائیں دنیا میں قائم کر رکھی ہیں، یہ ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، پارا پارا ہو جائیں گی، یہ یاریاں، یہ دوستانے، یہ ولائیں تمہارے مابین۔ اور آگے فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کو تم نے اپنے نجات دہندہ گمان کر رکھا ہے، ایک ایک کر کے تم سے دم دبا کر بھاگ جائیں۔ ضَلَّ عَنْكُمْ، بھاگ جائیں گے تم سے، مَا كُنْتُمْ، وہ کہ تزعمون، کہ جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان تک، ان کی اللہ تک، تو ان میں سے کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا۔
کیا چیز کام آئے گی رفقائے محترم؟ وہاں کام کیا آئے گا؟ اور کون بھاگ جائیں گے اور کون کھڑے رہیں گے؟ اس ضمن میں ایک ضابطہ اللہ کے کلام میں رفقائے محترم میں ملتا ہے، اسی سورہ میں، یہ 169 صفحہ 169 169 آیت 103 104 آیت 103 104 یہ 104 آیت ہے رفقائے محترم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بلا شبہ اے لوگو پہنچ گئیں تمہارے پاس، قد جاءکم بلا شبہ پہنچ گئیں تمہارے پاس۔ کیا پہنچ گئی رفقائے محترم؟ بصائر، بصائر بصیرہ کی جمع، روشنیاں۔ جس طرح رفقائے محترم خارجی کائنات میں دیکھنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ میرے اور آپ کے پاس آنکھ، اور وہ اپنی صحیح حالت میں ہو، اور خارجی کائنات میں روشنی ہو، خواہ وہ سورج کی روشنی ہو، چاند ستاروں کی روشنی ہو، لیمپ کی روشنی ہو، تو آنکھ اور خارجی کائنات میں روشنی۔ اسی طرح رفقائے محترم معنویات کو دیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس عقل، اور خارج میں اللہ کے قرآن کی وحی کی روشنی، وحی کی روشنی اور عقل انسانی کا ملاپ۔ جس طرح انسانی آنکھ اور خارجی کائنات میں مادی روشنی، اسی طرح حق اور باطل کے نظام کو دیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس عقل، اور اس عقل کے لیے وحی کی روشنی، وحی کی روشنی۔ تو وحی کی روشنی کی حیثیت خارجی کائنات میں جس طرح چاند، سورج اور دوسری روشنیاں ہیں، یہی حال وحی قرآن کا ہے۔ یہ نور ہے، نور تابہ، سراج منیر۔ تو اے لوگوں بلا شبہ پہنچا دی گئیں روشنیاں تمہارے پاس۔ کہاں سے پہنچائی گئیں؟ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ تمہارے رب نے اپنی آیات بینات، نور مبین، کتاب الہی کی شکل میں پہنچا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے اپنے آپ کو روشن کر لیا، جو روشنیوں والا بن گیا۔ اور روشنی کس بنیاد پر بنے رفقائے محترم؟ قرآن کریم کی روشنیاں۔ تو جس نے قرآن کریم کی روشنیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوائی آپ کھائیں اور صحت آپ کے دشمن کی ٹھیک ہو جائے، انجیکشن دوسرے کو لگے اور صحت آپ کی ٹھیک ہو جائے، شربت آپ پئیں اور پیاس دوسرے کی بجھ جائے، روٹی آپ کھائیں اور بھوک دوسرے کی ختم ہو۔ نہیں، جو کھائے گا اسی کی پیاس دور ہوگی، اسی کی بھوک دور ہوگی۔ تو جو ان اللہ کی روشنیوں سے اپنے آپ کو روشن کرے گا تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی اللہ کی ان روشنیوں کے آ جانے کے بعد ان روشنیوں کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، صندوقوں میں بند کر کے رکھ دیا، فائدہ نہیں اٹھایا، ان سے اپنے قلب اور قالب کو روشن نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهَا، تو وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر کر رہے گا، کھڈ اور کھائیوں میں گرے گا۔ اس کا یہ اقدام، طرز عمل اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
وہ نقصان میں، کھڈ اور کھائیوں میں ضرور مبتلا ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم وما انا علیکم بحفیظ، اور اے میری امت اور اے لوگوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت نہیں کریں گے، حفاظت ہوگی اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے، اور یہ حفاظت اللہ کے کلام اور قرآن سے بھی حیات دنیا میں۔ اگر اس قرآن کو ہم اپنے قلب اور قالب میں اتاریں گے تو ہماری ذات میں نور پیدا ہوگا، اور اگر اسے نہیں اتاریں گے اپنے قلب اور قالب میں تو فرمایا کہ کھاڈ اور کھائیوں میں جب گرو گے تو میں تمہیں بچا سکنے والا، حفاظت کرنے والا میں نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ یعنی امت کی حفاظت اللہ کے کلام کو اپنانے میں ہے۔ یہ جھوٹی امیدیں لے کر نہ بیٹھے کہ جی آئیں گے ہمیں ہماری حفاظت کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، ہمیں نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَرَسْتًا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر، حقائق کو پھیر پھیر کر مختلف حوالوں سے، ریفرنسز سے، پہلوؤں سے ہم قرآن کو، اس کی آیتوں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور یہ تصریف آیات کیوں کر رہے ہیں؟ وَلِيَقُولُوا، تاکہ آپ کے مخاطب جو ہیں وہ کہہ اٹھیں، پکار اٹھیں، بے ساختہ ان کی زبانوں پر آ جائے۔ کیا آ جائے رفقائے محترم؟ درستہ، درستہ، اے رسول آپ نے درس دے دیا، آپ نے قرآن سمجھا دیا، آپ نے قرآن بتا دیا، تو ہم آیات یکجا کر لیں۔ جس طرح خارجی کائنات میں پہلا کام ہمارا ہے مواد کو، موتیات کو اکٹھا کرنا، جسے کہتے ہیں آبزرویشن آف ڈیٹا۔ مواد اکٹھا کریں، سینسز سے، حواس سے مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ جب وہ مواد اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر جنرلائزیشن کرتے ہیں، پرسیپشن سے کنسیپشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں کو پھیر پھیر کر آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ جب یہ حقائق تصریف آیات کے تحت ان کے سامنے آئیں تو یہ کہہ اٹھیں کہ اے رسول آپ نے درس دینے کا حق ادا کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو قوم افراد چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کا علم آئے تو اس طرح ہم ابھار کر اپنا علم سامنے لاتے ہیں، ہر اس گروہ کے لیے جو ہمارے علم کا متمنی ہو۔ یعنی علم الہی کے حصول کا طریقہ بھی تصریف آیات، یعنی کسی بھی موضوع کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں رفقائے محترم تو طریقہ یہ ہے کہ اس سے متعلقہ آیات ساری کی ساری یکجا کر لیں۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الاعراف آیت 170 یہ 207 صفحہ ہے، 207 صفحہ، آیت 169 170، بنی اسرائیل کا جو حال تھا رفقائے محترم آج تقریباً ہمارا بھی وہی حال ہے۔ آیت 169 170 فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا۔ فرمایا پھر ان نبیوں کی جگہ پر
نیک بندوں کی جگہ پر، ان کی مسندوں پر، ممبروں پر، محرابوں پر قبضہ کر لیا، قبضہ گروپ آ گیا۔ نبیوں کے ممبروں پر، محرابوں پر، مسندوں پر قابض ہو گئے، قبضہ گروپ آ گیا۔ وہ کون تھے قابض؟ خلف، نا خلف، نا حنجار، جو کوئی پہچان ہی نہیں ہے کہ مقام نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، رسول کو رسول کون سی چیز بناتی ہے، رسول کی زندگی میں فیصلہ پوائنٹ کون سا ہے؟ وحی کا، وحی کے نزول سے قبل اور وحی کے نزول کے بعد۔ حضور علیہ السلام کی جو 40 سالہ پہلی زندگی ہے رفقائے محترم، اس میں آپ کی کیوں اطاعت نہیں، اتباع نہیں، حکم نہیں؟ اس لیے کہ اس میں امر الہی نہیں ہے، اس میں کلام الہی کا نزول نہیں ہے۔ رسول کو مطاع بنانے والا قرآن، مطبوع بنانے والا قرآن، ان کی اطاعت و اتباع کو لازم جو ٹھہرایا گیا، کیوں؟ نزول قرآن نے۔ اب وہ قرآن تو موجود ہو اور ہمارا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو فرمایا پس کچھ ناجائز قبضہ کرنے والے انبیاء کے بعد ان کی سیٹوں پر قابض ہو گئے۔ ان کی پہچان کیا ہے رفقائے محترم؟ وارث الکتاب، کتاب ان کو ورثے کے طور پر ملی ہے، یعنی کتاب ان کی ڈسکوری نہیں ہے، کتاب ان کی ذاتی دریافت نہیں ہے، کلام الہی کے ساتھ وہ ذاتی طور پر نہیں جڑے۔ قرآن کیوں؟ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہلے قرآن تھا۔ ہمارا قرآن سے تعلق رفقائے محترم موروثی ہے۔ کیا ضمانت ہے رفقائے محترم کہ اگر ہم کسی یہودی، نصرانی یا ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، خدا نخواستہ، تو آج ہم قرآن پر آ چکے ہوتے؟ کیا عجب کہ ہم وہی کہتے کہ جو باپ دادا جہاں ہم بھی وہاں۔ اگر تقلید بودے جادہ خوب، پیمبر ہم رہے اجداد رفتے، تو باپ دادا کی وجہ سے کسی دین کو اختیار کرنا اپنی ذات میں کوئی ورچو نہیں ہے، یعنی اس کو میرٹ یا ڈی میرٹ کی اساس پر ہر فرد کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اسی لیے سورہ النساء، 4 سورہ، آیت 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو مومنوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، آمنو، خود اپنا جائزہ لو، گریبان میں جھانکو، بتاؤ تم مومن ہو یا نہیں؟ یعنی یہ کوٹ رفقائے محترم جائیداد ورثے میں مل سکتی ہے، لیکن کوئی بھی کوالیفیکیشن، وہ مادی کوالیفیکیشن ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر اور وکیل کے بیٹے کو از خود وکالت اور ڈاکٹری کرنا پڑتی ہے۔ یہی حال ایمان اور اسلام کا ہے۔ ایمان اور اسلام ایک کوالیفیکیشن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک اپنی ذات کے اندر آپ نے ورچو پیدا کرنی ہے، اور یہ خود پیدا کرنا ہوگی، باپ سے ورثے میں نہیں ملے گی۔ سورہ النساء آیت 136، فرمایا ان کا حال کیا تھا؟ وارث الکتاب، کتاب کے وارث، ٹھیکیدار، اجارہ دار، باپ سے بیٹے کو منتقل ہوگی خود بخود کتاب کی ورثہ وراثت، اور کر کیا رہے ہیں؟ کتاب الہی کی قیمت کیا ڈال رہے ہیں؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، قرآن کتاب اس کو دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کتاب سے بنا رہے ہیں، پا رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں؟ عرض ھذا الادنی، حیات دنیا کے مفادات، مدارس، خانقاہیں، ادارے، یہ چندے لینے کا، چندے اور بندے، عقیدتیں، یعنی کتاب الہی کے ساتھ رشتہ بس یہ ہے کہ اس کی اساس پہ چندے ملتے ہیں، بندے ملتے ہیں، کوٹھیاں ملتی ہیں،
وجاہتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، علامے کہلاتے ہیں، تو یاخذون عرض هذا الادنی، حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کیا؟ کتاب۔ اور کیریکٹر میں یہ گھٹیا پن، اور کوئی ان کو کہہ دے اللہ کے بندو اللہ کی کتاب کیوں بیچ رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کے تعویذ بنا بنا کر، پریس کے چھپے ہوئے تعویذات، ختم قرآن اونے پونے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے سامنے تم نے جانا نہیں، اللہ کے حضور میں پیش نہیں ہونا، پیش ہو گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، تم ان کو یاد دہانیاں کراؤ کتاب کے فرائض و واجبات کے حوالے سے، اور آگے سے یہ کیا جواب دیں گے؟ یقولون، آگے سے جواب دیں گے تمہیں سیغفر لنا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیوں ڈراتے ہو تم؟ کیوں ڈراتے ہو تم ہمیں؟ ہمارا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمتوں کا کیا ٹھکانہ؟ جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی گناہ نہیں چھوڑے، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، ہم کیوں چھوڑیں تیری رحمت کا دامن؟ تو رحمت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نافرمانیاں نہیں چھوڑیں گے۔ سیغفر لنا، ضرور بضرور ہماری بھی مغفرت ہو ہی جائے گی، بہت گنہگار ہیں، تو کیا ہوا؟ اس کی رحمت تو بے ٹھکانہ ہے، بے نہایت ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، فرمایا ابھی ایک فتویٰ دے کر بیٹھے تھے، اب ایک دوسری پارٹی آ گئی، دوسری حکومت آ گئی، انہوں نے آ کر مول صاحب کی قیمت لگا دی، فرمایا ان کی قیمت لے لی اور سابقہ فتویٰ رجوع کر لیا، سابقہ فتویٰ سابقہ موقف چھوڑ دیا، نیا موقف، نئی قیمت، نئی کوٹھی، نئی وزارت۔ تو جب حالات نئے آ گئے، دوسری پارٹی آ گئی، حکومت دوسری آ گئی، اس نے شیخ الاسلام کی دوسری قیمت لگا دی، وہ بھی قبول کر لی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رفقائے محترم، قومیں کیوں گر جاتی ہیں اس مقام پر؟ کیوں گراوٹ کا یہ نقشہ پیدا ہوتا ہے؟ ارشاد ربانی ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، امتوں کے پاس کتاب رہ جاتی ہے، کتاب کے بارے میں میثاق کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ کتاب یاد ہے، کتاب کے حافظ ہیں، لیکن کتاب الہی نے میثاق کیا لیا ہے آپ سے اور مجھ سے؟ کتاب کے حوالے سے میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا حلف کیا ہے؟ نہ ہم نے قرآن کا حلف کبھی اٹھایا کہ قرآن کی کوئی لائبلٹی ہے ہمارے اوپر، نہ ہمیں یاد، نہ بتانے والوں نے کبھی یہ بتایا ہے کہ قرآن بھی کوئی ذمہ داری ہے، اوبلیگیٹری ہے، اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا کتاب کے باب میں اگر یہ مومن ہے تو انہیں کوئی میثاق یاد نہیں؟ کوئی یاد ہے رفقائے محترم کیا میثاق ہے ہمارا؟ اگر یاد نہیں تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ میثاق کیا ہے؟ ہر امت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں میثاق لیا تھا۔ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ موضوع آیا ہے۔ آپ فی الحال حوالہ لکھ لیں، سورہ آل عمران آیت 187، 3:187، اور میرے اور آپ کے حوالے سے جو میثاق ہے وہ میں ابھی حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ المائدہ۔ کیا انہوں نے کتاب کے بعد میں کوئی میثاق، کوئی معاہدہ ہمارے ساتھ نہیں کر رکھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا رفقائے محترم، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، معاہدہ یہ تھا کہ نہ کہیں گے اللہ کے باب میں، اللہ کے حوالے سے
مگر وہی کہیں گے جو حق ہے۔ اللہ حق ہے رفقائے محترم، حق کو حق کے ذریعے جانو۔ الحق اللہ، الحق اللہ، الحق اللہ کو الحق سے جانو۔ کس سے جانو؟ حق کو حق کے ذریعے۔ حق اس کا کلام ہے رفقائے محترم۔ سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 73، قولہ الحق، اللہ کا قول حق ہے۔ بس اللہ حق ہے، اس کا قول حق ہے، اس کا رسول حق ہے، یوم الدین حق ہے، آیات الہیہ حق ہیں۔ حق کو حق کے ذریعے جانو اور مانو، یہ نہیں جو میری اور آپ کی جھوٹی سچی کہانیاں، قصے، روایتیں ڈال دی میرے اور آپ کے ذہن میں۔ اللہ روایتوں میں آنے والا نہیں، اللہ حق ہے۔ حق کو جاننا اور ماننا چاہتے ہو تو اس کے حق سے جانو اور مانو۔ قولہ الحق، اس کا کلام حق ہے۔ کلام سے متکلم کا، سند سے ثانی کا، خلق سے خالق کا، کلام سے متکلم کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ بس اللہ کو کچھ اللہ کے باب میں نہیں کہنا مگر وہی جو خالص حق ہے، سچا حق ہے، سچا حق ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ قولہ الحق، سورہ الانعام آیت نمبر 73۔ اور آگے فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لینا ہے صرف اس کا جو کلام الہی میں ہے۔ درس کا نقطۂ آغاز اللہ کا کلام ہے۔ اس قوم نے کلام الہی کا درس تو بھلا دیا اور مثنویوں کے درس آ گئے۔ منطق الطیر کا درس آ گیا، مثنوی کا درس آ گیا، کلام الہی کا درس ختم ہو گیا۔ اگر کہیں قرآن کے مدارس ہیں تو بس حافظ پیدا کر رہے ہیں جن کو الفاظ کا رٹا لگوایا ہے، معانی مقاصد کیا ہے، قرآن میں آیا کیا ہے، یہ کوئی یاد نہیں۔ نسخہ یاد ہے، نسخے کو رٹا لگا لگا کر یعنی تعویذ باندھ کر گلے میں لٹکائے پھر رہے ہیں۔ مرض کیسے دور ہو؟ نسخے کا رٹا لگا دینے سے مرض دور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نسخے کو جانو، اس کے اجزاء اور عناصر حاصل کرو، اسے برتو، پرہیز کرو، صحت بحال ہوگی۔ نسخوں کو رٹا لگا لیا یعنی طوطوں کی طرح تو صحت پر تو اس کا کوئی اس معنی میں اثر نہیں پڑے گا مثبت، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ منفی اثر پڑے گا، اور گلے میں نسخے ہوں گے شفا کے، اور موت دروازوں پر دستک دے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور درس لینا ہے صرف اس کا جو کلام الہی کے اندر ہے۔ اور دیکھو اللہ کا قرآن، اس کا درس کون دے گا؟ اللہ کے بارے میں اس کے کلام کی اساس پر حق کون بیان کرے گا؟ جس کا اس حقیقت پر ایمان ہو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ ان بھائیوں مرنا ہے، مر کر رب کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور وہاں کسی نے میری اور آپ کی بات ساحل مراد تک نہیں پہنچا۔ موت ہے، کب تک رہیں گے رفقائے محترم؟ سوچیں، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کہاں تک؟ بکری قیمہ کب تک خیر منائے گی؟ میرے اور آپ کے لیے انجام کار تو موت ہے، کتنی رسی دراز کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 7، 5ویں سورہ المائدہ، 5ویں سورہ، آیت نمبر 7 سورہ المائدہ، صفحہ 130 اور آگے 131 شروع ہوگا۔ یہ پیچھے دیکھیں، ایمان والوں کو ساری بحث ایمان والوں کے حوالے سے ہے۔ یہ آیت نمبر 6 میں دیکھیں گے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب ایمان والے، مومن مخاطب ہے، منافق نہیں۔ یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہہ رہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا فرماتے ہیں؟
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا رفقائے محترم؟ نعمت اللہ علیکم، وہ گراں قدر عظیم الشان نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ یہ نعمت کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیت 231 یاد رکھیں۔ یہ نعمت اللہ، اس کا کلام، اس کی کتاب، اس کی حکمت ہے۔ نعمت قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، کلام الہی۔ 231 سورہ البقرہ۔ نعمت اللہ علیکم، آج رفقائے محترم روئے زمین پر کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی اہل کتاب اپنے پاس الکتاب نہیں رکھتا، محرف ہیں، مبدل ہیں۔ الکلام الکتاب صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ ہم جب چاہیں رفقائے محترم اللہ کے کلیم بن سکتے ہیں، جب چاہیں ہم اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اس کے کلام کے توسط سے۔ ہمیں طور پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں 23 سال کے انتظار میں بھی اللہ پاک نے نہیں ڈالا۔ رفقائے محترم جو ہمارے مقتدا ہیں ان کو بھی اللہ کا کامل کلام پانے کے لیے 23 سال انتظار کرنا پڑا۔ رفقائے محترم کتنا بڑا کرم ہے میرے مولا کا، مجھ پر، آپ پر، کہ ہمیں کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کامل مکمل اجمل کلام آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ جب چاہیں اللہ کا کلام کھولیں، اللہ کے کلیم بن جائیں، جب چاہیں زمین پہ رہتے ہوئے، فرش پہ رہتے ہوئے، عرش والے کے ساتھ جب چاہیں کلام پکڑیں اس کے کلام کے توسط سے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ دیکھو اس نعمت کو بھی یاد رکھنا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَمِيثَاقَهُ، اور اس نعمت کے حوالے سے اللہ نے تم سے ایک میثاق بھی لیا ہے، ایک عہد بھی لیا ہے۔ اس کلام کو پانے کے ساتھ تم سے ایک عہد بھی لیا جا رہا ہے۔ وہ میثاق کیا ہے رفقائے محترم؟ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ جو بہت پختہ طریقے سے تم اپنے نبی کے توسط سے وہ عہد ہمیں دے چکے ہو۔ وہ عہد کیا تھا رفقائے محترم؟ اگر ہم مومن ہو تو ہمیں یاد ہو، جب ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی تو میثاق بھی یاد ہوگا، جب میثاق ہی یاد نہیں تو ایمان کا۔ تو وہ میثاق کیا تھا رفقائے محترم جو ہم نے مومن ہونے کے ناطے سے اللہ کے ساتھ باندھا ہے؟ وہ میثاق یہ ہے رفقائے محترم، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے اللہ ہم آپ کا کلام سنتے سناتے رہیں گے۔ سمعنا، ہم اللہ کا کلام سنیں گے، آپ کا کلام سنیں گے، آپ کا کلام سمجھیں گے، آپ کا کلام سنائیں گے، آپ کا کلام سمجھائیں گے۔ سمعنا کے اندر سمعنا شامل ہے، صرف سننا نہیں، سنیں گے، سنائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اپنائیں گے، پہنچائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَطَعْنَا، یہ نہیں کلام تو سن لیا پر پرنالہ وہی ہے، کلام سن لیا لیکن عقیدے کا پرنالہ وہی ہے، عقیدتیں وہی ہیں۔ اللہ کا کلام بھی سن لیا، سمجھ لیا، لیکن عقیدتوں کے مرکز ہوئی ہے، عقائد کے محور ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ کا کلام جب ہم سمجھ لیں تو اللہ کے کلام کا حق ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کے مراکز کو اور عقائد کے محوروں کو کلام الہی پر تولیں۔ اس جیون میں رفقائے محترم ایک حوالہ لکھ لیں، سورہ شورا 42ویں سورہ آیت نمبر 17، سورہ الحدید 57 سورہ آیت نمبر 25۔ یہ کلام الہی رفقائے محترم میزان ہے، میزان، یہ کلام اللہ کا ترازو ہے۔ اس کلام کے ترازو میں مجھے اور آپ کو قیامت میں تولا جانا ہے۔
اس کے بعد ہوں گے اور میرے اور آپ کے عقائد و اعمال ہوں گے۔ کتنا بڑا کرم ہے میرے مولا کا رفقائے محترم کہ اللہ نے جس کلام سے، میزان سے میرے اور آپ کے عقائد و اعمال کو قیامت میں تولنا ہے، وہ میزان مجھے حیات دنیا میں دے دی، آپ کو دے دی، تاکہ ہم اپنے عقائد و اعمال کا کھوٹا یا کھرا پان معلوم کر لیں۔ کتنی نادانی ہے رفقائے محترم اگر میرے اور آپ کے سر پر گٹھڑ ہے اور ہے سارے جھوٹے سکے، جعلی سکے، کیوں بوجھ تلے ہم دبیں؟ کیوں نہ اللہ کے کرم اور فضل سے فائدہ اٹھائیں کہ جو کچھ گٹھڑیاں ہیں کھولیں، عقائد و اعمال کی گٹھڑیاں اللہ کی میزان پر تولیں، جو صحیح ہو رکھ لیں، جو غلط ہو ترک کر دیں۔ قیامت میں بھی یہ ہونا ہے، لیکن وہاں مہلت نہیں ہوگی، وہاں ریکٹیفائی نہیں کر سکیں گے، ریمیڈی نہیں ہے، وہاں تو بس پتہ ہی چلے گا کہ جو گٹھڑ میں تھا سارا جعلی مال تھا۔ نمبر 2 تھا، پکڑے جائیں گے، کیونکہ جعلی مال کا لینا اور سرکولیٹ کرنا دونوں جرم ہیں۔ جعلی سکہ لینا، جعلی نوٹ لینا، گردش میں لانا، یہ بھی جرم ہے۔ جعلی عقائد و اعمال گھاٹے کا سودا نہیں، جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ تو کیا فرمایا؟ سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور جو عقائد جھوٹے ہیں اللہ کی خلاف ورزی میں، ان کو چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام، اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دیکھو تمہارا اس اللہ کے ساتھ رابطہ، تعلق، واسطہ پڑنے والا ہے جو اللہ کیا ہے رفقائے محترم؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس ذات کے ساتھ واسطہ ہے جو دل میں پیدا ہونے والے جذبات، احساسات، ان سے پوری طرح باخبر۔ یعنی کسی مولوی یا قاضی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے کہ جاؤ تو دھوکہ دے دو، ظاہر و باطن کے تضاد سے فریب خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی دو۔ اللہ کے ساتھ واسطہ ہے تمہارا، اللہ کے حضور میں، یعنی جو کچھ سنایا جا رہا ہے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے آ جانے کے بعد حجت قائم ہو گئی، قیامت میں تم کہہ نہ سکو گے کہ کسی نے اللہ تیرا کلام تو سنایا ہی نہیں تھا۔ تو جب اللہ کا کلام سن لیا، اللہ کا کلام پہنچ گیا، آپ پہنچانے والے کی ذمہ داری ختم۔ اس ضمن میں رفقائے محترم آخری آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں، سورہ الانفال، 8ویں سورہ۔ ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن سنتے رہتے ہیں، اور نہیں تو رمضان آنے والا ہے، تراویح میں تو خوب ہم قرآن سنیں گے، سنائیں گے ہمارے حافظ صاحب۔ یہ کلام الہی کا جو سننے سنانے کا ہمارا عہد ہے، میثاق ہے، یہ میثاق اپنے اندر کیا متضمنات رکھتا ہے، اس کے کیا متضمنات ہیں، ذرا اس حوالے سے سورہ الانفال 215 صفحہ 215 صفحہ آیت نمبر 20، 21، 22 فرمایا، اے ایمان والو، یہ بھی بحث یا ایھا الذین آمنوا سے 20 آیت، ایمان والوں کو خطاب ہے، منافقوں کو خطاب نہیں ہے۔ اور بحمدللہ ہم سب مومن ہیں، ایمان کے دعوے کی اساس پہ بیٹھے، اے ایمان والو، مومنوں کو خطاب ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے ایمان والو، مرد ہوں یا عورتیں، اے ایمان والے مرد عورتوں، مومنین و مومنات، نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالو، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمینا، ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ہم سامع ہیں،
اللہ کا کلام سنتے ہی رہتے ہیں، ٹی وی پر لگتا ہے، پی ٹی وی پر لگتا ہے، قرآن لگتا ہے، ریڈیو پر لگتا ہے، قاری اور حافظ ہمیں آ کر قرآن سنا جاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم قرآن۔ یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہاں رفقائے محترم، نئی بات ہے، نیا ہے، یہ نیا ہے کہ سننے کا تصور ہی میرا اور آپ کا مختلف ہے اللہ کے سننے سے۔ ہمارا دعویٰ ہے سمینا، ہم تو سنتے ہیں اللہ کا کلام، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہم لا یسمعون، تم نے تو کبھی قرآن سنا ہی نہیں، کہاں کہتے ہو کہ تم نے قرآن سنا ہے؟ اور نہیں غلط کہتے ہیں، وہ ہم لا یسمعون، انہوں نے تو کلام سنا ہی نہیں۔ اب دو سننے کے رفقائے محترم پیٹرن، نمونے، قالب دو سننے کے ہیں، ڈھانچے، ڈائیاں، نمونے، ایک رحمانی اور دوسرا غیر رحمانی، رحمانی مقبول اور غیر رحمانی مردود۔ رحمانی مقبول جس پہ جزا، غیر رحمانی مردود جس پہ پکڑ وبال۔ دو دعوے ہیں، ایک امتوں کا دعویٰ ہے، میرا اور آپ کا دعویٰ ہے سمینا، اور ایک اللہ کا دعویٰ ہے وہ ہم لا یسمعون، انہوں نے تو سنا ہی نہیں میرا کلام آج تک۔ اب دیکھیں رفقائے محترم، وہ کون سا سننا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور باعث نجات ہے۔ جس طرح ہم کرتے ہیں رفقائے محترم کہ بیٹیوں کو تاج کمپنی کے بڑے بڑے قرآنوں کے زیر سایہ گھروں سے رخصت کرتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچا کہ اس قرآن کے نور سے، علم سے، حکمت سے اپنی بیٹی کو بہرور کیا یا نہیں کیا، اس قرآن کے علم اور حکمت سے، عقائد و اعمال سے بھی اس کی کوئی شناسائی ہے یا نہیں۔ قرآن کے گتے اور ورق، اس میں تو رحمت، اور علم اور حکمت سے اس کی رحمتوں سے دوری۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنا، اور اللہ پاک فرمائے وہ ہم لا یسمعون، اور آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو انا شر الدواب، انا بلا شبہ، شر رفقائے محترم کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی شریر، بدماش، غنڈہ، گیا گزرا فروتر، ناقص، نامکمل، ناتمام، گیا گزرا۔ الدوا، دابا کی جمع ہے، کیٹلز، اینیملز، ڈھور ڈنگروں سے، گدھوں اور گھوڑوں سے بدتر، فروتر، عند اللہ، اللہ کی نظر میں۔ کون؟ ڈھور ڈنگروں سے رفقائے محترم گیا گزرا اللہ کی نظر میں، خواہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو، خواہ اس کے پاس ڈگریوں کے پلندے ہو، خواہ وہ وقت کا علامہ ہو، ڈگریوں سے مالا مال ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، لیکن حالت اگر اس کی یہ ہے تو وہ اللہ کی نظر میں ڈھور ڈنگروں سے بدتر ہے۔ کون رفقائے محترم؟ فرماتے ہیں الصم البکم، وہ بہرا، وہ بہرے، سم جمع ہے، وہ بہرے، اور آگے البکم، ابکم بکما، بہرے اور گونگے۔ وہ بہرے اور گونگے انسان اللہ کی نظر میں ڈھور ڈنگروں سے بدتر ہیں۔ کون رفقا وہ کون سے وہ گونگے اور بہرے؟ جو پیدائشی ڈیف اینڈ ڈم ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے ہاں جواب دینی۔ یہ جو بہرا پن ہے رفقائے محترم، یہ کیا ہے؟ یہ گونگا پن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ڈھور ڈنگروں سے گر جاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، لا یعقلون، لا یسمعون نہیں فرمایا، لا ینطقون نہیں فرمایا،
یہ وہ گونگے اور بہرے ہیں کہ جو سنتے ہیں بس ان کے کان سنتے ہیں، لیکن ان کی جو عقل ہے، ان کا جو برین اور مائنڈ ہے وہ نہیں سنتا۔ تو سننا رفقائے محترم کام ہے برین کا، مائنڈ کا۔ اگر آپ واٹر 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 سنیں اور آپ پیاسے ہوں تو باوجود اس کے کیا واٹر واٹر سن رہے ہیں، کچھ نہیں لپکیں گے اس پانی کی طرف، پیاس نہیں بجھے گی، واٹر واٹر سننے کے مر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو کہے پانی، ابھی وہ پانی نکالے گا منہ سے، آپ بھاگیں گے۔ پانی پانی، روٹی، ابھی ٹی تک پہنچا نہیں ہوگا، بس روٹی، روٹی کی طرف لپکیں گے اگر آپ بھوکیں، پیاسے ہیں پانی، بس پاک سن کر بھاگیں گے پا پیادہ۔ تو سننا وہ سننا ہے رفقائے محترم جو معنی کو جان کر سنا جائے۔ قرآن، تمام فقہائے اصولیین نے کہا القرآن لفظ و معنی، قرآن مجموعہ ہے لفظ اور معنی کا۔ اگر الفاظ کو سنا معنی کو نہیں سنا، لم یتل القرآن من لم یعرف معانی ہے، جس نے قرآن کے معنی کو نہیں جانا، الفاظ پڑھے معنی کو نہیں جانا، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس نے قرآن کے اندر جھانک کر نہ دیکھا۔ تو قرآن کا سننا رفقائے محترم وہ سننا ہے کہ جس میں سمجھنا شامل ہو، اور سمجھنا مقصود نہیں ہے، مقصود عمل کرنا۔ اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی حیات طیبہ میں، مکہ اور مدینہ میں ایک منظر قرآن نے ریکارڈ کیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 43 اور 44 میں، کہ کچھ اندھوں اور بہروں کی طرح آپ کی مجلس میں آ جاتے تھے، تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ عقل ان کے ذہن اور ان کے پیروں پنڈتوں کے پاس ہوتے تھے، ان کے مرشدوں کے پاس ہوتے تھے، ان کے ذہنوں کی تاریں پیچھے سے ان کے مرشد ہلاتے تھے، تو جو وہ کہیں سمجھو سمجھو، جو نہ سمجھے نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ جو کلام الہی کے ساتھ رفقائے محترم میرا اور آپ کا رشتہ ہے، یہ صرف رشتہ سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ سننے کے بعد سمجھنا ہے، سمجھنے کے مطابق ڈھلنا ہے، اور ڈھالنے کے حوالے سے رفقائے محترم میری اور آپ کی قریب ترین جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، اور آج افتخار بھائی نے اس طرح ایک نئے عزم سے آگے بڑھنے کا اور بڑھانے کا کیا ہے، اس حوالے سے رفقائے محترم میں آپ کے سامنے سورہ التحریم 66 سورہ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8، یہ صفحہ ہے غالباً 671، 671 سورہ تحریم 66 اور آیت بھی 6۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی پھر آ گیا ایمان والوں، مومنوں کو خطاب ہے، ایمان والوں۔ ایمان والوں کو کیا حکم ہو رہا ہے رفقائے محترم؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ، بچاؤ۔ کس کو بچاؤ رفقائے محترم؟ اپنے آپ کو بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ واہلیکم، اور اپنے بیویوں اور بچوں کو بچاؤ۔ خود بچ جانا ناکافی ہے، اتنی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَحْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ رفقائے محترم؟ نارن وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن بننے سے، یعنی جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
اپنی بیوی اور بچوں کو بچانا ہے، صرف اپنی ذات کو بچا لیا تو یہ اپنی ذات میں ناکافی۔ تو میرے اور آپ کے اوپر ڈیوٹی اور فریضہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ بیوی اور بچوں۔ اور اسی رفقہ محترم گارڈن ٹاؤن میں، مال ٹاؤن میں ایسے مسیحی ادارے ہیں، مسیحی ادارے جو اپنی بائبل ڈور ٹو ڈور لے جا رہے ہیں۔ چرچ فار کرائسٹ ابو بکر بلاک میں موجود ہے، اور ان کے ہاں رفقہ محترم جو یعنی پادری صاحب کی جو بیگم ہے وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی، اور مسلمان بھی بڑے بغیر پہاڑی، اور وہ گھر گھر سید کی بیٹی قرآن پہنچانے کی بجائے بائبل پہنچا رہی۔ گرفتہ چینیا احرام مکی خفتہ در بتھا۔ چین ترکستان سے لوگ آ کر بیت اللہ کا طواف کرنے میں مشغول ہیں، اور اہل مکہ اپنی تجارتوں میں خواب خرگوش میں مبتلا۔ گرفتہ چینیا احرام مکی خفتہ در بتھا۔ تو اگر رفقا محترم دائیں اور بائیں محرف کلام کی تبلیغ ہو، ترویج ہو، اور اہل حق سچا کلام لے کر سوئے ہوئے ہوں تو کام نہیں چلے گا رفقا محترم۔ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اس ضمن میں رفقا محترم اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی جو ڈیوٹی لگائی تھی، صرف اسی کا ایک یاد دہانی کے حوالے سے جو پہلو ہے، سورہ الحج، سورہ الحج 22ویں سورہ رفقا محترم 78 آیت اور 408 صفحہ 408 صفحہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمن، ایمان والوں کو 77 آیت شروع ہو رہی ہے۔ ایمان والوں، ایمان والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ میں آیت 78 لے رہا ہوں، وقت کم ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ پاک نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا تو رفقا محترم؟ مسلم۔ اور ہمیں اپنا نام بھی یاد نہیں، ہمارے نام بھی ہم سے چھین لیے گئے، یہ دیوبندی، وہ بریلوی، یہ اہل حدیث، وہ اہل تشیع، نام بھی ہمارے الہی نہیں رہے۔ ہوا سماکم المسلمین، باپ کا نام ہمیں عزیز ہے، باپ نے میرا نام عبد القادر رکھا ہے، مجال ہے جو میں عبد القادر عبد القہار بنوں، کیوں؟ یار میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے۔ باپ کے نام پر غیرت اور رب کے نام پر کوئی غیرت کا ہے ہی نہیں مسئلہ۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم۔ من قبل وفی ھذا، آپ کے دور میں بھی آپ کا یہ نام ہے، اور آپ سے پہلے ادوار میں بھی، دور نوح، دور موسیٰ، دور مسیح، سب میں توفنا مسلما والحقنی بالصالحین، ہر دور میں اللہ نے مسلم نام رکھا ہے، ہر امت امت مسلمہ تھی، آپ اس دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ اوپر آیا ہے رفقا محترم ایک لفظ، ہوا اجتباکم، تم مجتبا ہو، قرآن کے خادم، اگر قرآن کے خادم ہیں تو وہ مجتبا ہیں، جماعت مومنین مجتبا ہے اگر وہ اپنے مقام کو پہچانتی ہو، نہ پہچانے تو مٹی میں ملی مٹی ہے، باشعور ہے تو مجتبا ہے۔ ہوا اجتباکم، تم مجتبا ہو، سلیکٹڈ ہو، تو انہیں منتخب کیا گیا ہے، کیوں؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر اپنے کلام، اپنے دین کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی گواہی رسول دے رہے ہیں تمہارے اوپر۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور کل روئے زمین پر جہاں انسان کا بچہ ہے، خواہ اس کی زبان، رنگ، لون، لسان کچھ ہی کیوں نہ ہو، زمان و مکان کچھ ہی کیوں نہ ہو،
وہاں تم نے رسول کی نیابت میں اللہ کے کلام کی گواہی دینی ہے۔ کل نوع انسانی کے لیے مجھے اور آپ کو گواہ بنایا گیا ہے، دین کا، کلام کا۔ اقامت صلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اللہ کا مولا ہونا تو بھول گیا اور گلی بازار کے مولویوں کو مولانا کہنا شروع کر دیا۔ انت مولانا، مولا اللہ تھے، اللہ کا مولا ہونا تو بھلا دیا ہم نے۔ اب فلاں مولا ہے، فلاں مولا ہے، اور گلیوں بازاروں کے مولوی مولانا ہے۔ انت مولانا ہوا مولاکم، تمہارا مولا تو صرف اللہ ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، وہ اللہ کی ولایت میں آ جانے والوں، ابھی بھی انسانوں کو ولی بنانا چاہتے ہو، ونعم النصیر، اور اللہ بہترین مددگار۔ تو اللہ کی مددگاری اور ولایت رفقائے محترم اللہ کے کلام کے تمسک کے ساتھ ہے۔ اس میں چھوٹے اور بڑے، ماں باپ اور بچے، سب نے اجتماعی طور پر ملنا اور جڑنا ہے اور کام کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے۔ رفقائے محترم، خلق پاک جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں اللہ کے کلام کی گواہی لے کر جانا، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے اپنی کتاب کے میثاق کو اور اس میثاق کے حوالے سے شہادت کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔